قلوب کو منور فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للعاصین وللکافرین۔ اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، ابی القاسم اما بعد، وقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صلوات سامع حضرات، اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کے ظاہر میں گفتگو کی جائے، ہم آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ مبارکباد اس پردہ غیب کے ہادی کو ہدیہ کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جس کی خود کی ولادت ہے۔ یہ امام غیبت، یہ نرجس کا لال، یہ حسن عسکری کی شان۔ تو اسی لیے اس آیت کریمہ کا انتخاب بھی کیا ہے، کیونکہ وقت آپ لوگوں کا زیادہ نہیں ہوگا، مشکل سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر بات کو مکمل کر دینا ہے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کا بہت مشہور و معروف سورہ ہے، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس سورے کا یہ آغاز ہے، اور اس سورے کی یہ آیت ہے 89۔ اس آیت میں خلاق کائنات، مالک ارض و سما، رحمان خدا، رحیم خدا، خالق خدا، معبود خدا، رازق خدا، تمناؤں کا پورا کرنے والا خدا، احتیاج کا پورا کرنے والا خدا، ڈیمانڈ کا پورا کرنے والا خدا، خالق رب رازق ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ میرے حبیب، حشر کے میدان میں تم دیکھنا، ہم ہر قوم پر ان کے نبیوں کو گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور حبیب ہم تجھ کو ان نبیوں پر گواہ لائیں گے۔ ہر نبی اپنی قوم کا گواہ ہے، میرا نبی تمام نبیوں کا گواہ ہے۔ اچھا، اللہ کے کائنات مخاطب ہو رہا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، میرے حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا، تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ صلوات پڑھو ایک سلوات پڑھے بابا سے بڑھا۔ تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن، یہ کتاب رحمت ہے، وبشرا، اور یہ کتاب خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ قرآن رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ میں نے کہا مالک، میں نے سن لیا یہ قرآن ہادی بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، لیکن معبود اس قرآن کی پاور کیا ہے؟ اس قرآن کو تو نے کب نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو،
شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ کہا اچھا میرے معبود، اس قرآن کو تو نے جس کو اپنے نبی کے دل پر نازل کیا ہے، اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا؟ کہا ہاں، لیکن میرے معبود اس قرآن کی جس کو تو رحمت کہہ رہا ہے، ہدایت کہہ رہا ہے، خوشخبری کہہ رہا ہے، خالق اس قرآن کی پاور بتا دے، اس قرآن کی پاور کیا ہے؟ قرآن نے آواز دی، پھر اللہ نے آواز دی، قرآن پڑھو شہرو، قرآن پڑھو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے قرآن کی پاور یہ ہے، اگر یہ پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دیکھیں میرے تمام شیعہ سنی بھائی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی پاور سمجھ میں آئی، قرآن کی طاقت سمجھ میں آئی۔ اس قرآن کی پاور یہ ہے، اس قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر آ جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن اس قرآن میں ہم نے ہدایت بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، لیکن خوشخبری بھی ہے، لیکن اس قرآن کی پاور یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیں، پہاڑ پر نازل کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور عزیزان محترم، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ معبود کہاں نازل کیا؟ کہا عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے اس قرآن کو اپنے محمد کے دل پر نازل کیا۔ ہم نے اس قرآن کو اپنے محمد کے دل پر نازل کیا۔ تو قرآن پاور اتنی رکھتا ہے، اگر پہاڑ پر آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن اس قرآن کو اللہ نے اپنے حبیب کے، اپنے طہا کے، اپنے یاسین کے دل پر نازل کر دیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے میرے بھائیو، جس نبی کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا۔ دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہوگا۔ اچھا لیجئے، قرآن نے 4 علامتیں بیان کی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے، یہ 4 علامتیں ہیں۔ اچھا اب دیکھنا یہ ہے جو قرآن میں ہے وہ نبی میں ہے کہ نہیں، جو نبی میں ہے وہ قرآن میں ہے کہ نہیں۔ قرآن نے آواز دی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ نبی کے لیے کہا عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر شے کا علم تجھے دے دیا۔ میرا نبی قرآن کی ایک صفت میں قرآن کے برابر اور دوسری وَهُدًى، پھر قرآن نے آواز دی اِنَّا لَتَهْدِي عَلَىٰ صِرَاطٍ إِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے والا بنایا۔ قرآن ہادی، محمد ہدایت کا راستہ دکھانے والا۔ اب قرآن نے آواز دی وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب رحمت ہے۔ نبی کے لیے کیا کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے رسول رحمت بنایا عالمین کے لیے۔ قرآن ہادی ہے، رحمت ہے، ساری خوبیاں میرے نبی میں ہے کہ نہیں۔ اب آخری خوبی سنے، یہ قرآن خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ کیا سورہ احزاب کی وہ آیت بھول گئے جس میں خلاق کائنات نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اگر قرآن خوشخبری ہے تو محمد تو خوشخبری سنانے والا ہے۔ دیکھیے جو قرآن میں ہے وہ محمد میں ہے کہ نہیں، جو محمد میں ہے وہ قرآن میں ہے کہ نہیں۔ اب آسان طریقے سے بتا دوں، قرآن میں جو ہے وہ محمد میں ہے، جو محمد میں ہے وہ قرآن میں ہے۔ دین تنہا قرآن نہیں ہے، گفتار محمد کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، کردار محمد کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ تو جو قرآن میں وہ میرے نبی نے اب ایک آیت کا سہارا لوں، لیکن میں کیا کروں وَرَحْمَةً
लिलमोमिनीन, ये कुरान ओनली रहमत है, फकत रहमत है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। कुरान रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए। अब मैं क्या करूं? अगर मेरा अल्लाह ही मोहम्मद को कुरान से आगे बढ़ा दे, कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत है और रसूल आलमीन के लिए रहमत है। अच्छा, ये किताब कौन सी है? कहा ये वो किताब है जिसको कयामत तक बाकी रहना है। आ रहा हूं मैं अपने मौजू की तरफ। ये किताब कयामत, मैं अपने मौजू को समेट रहा हूं, ज्यादा ज़हमतें समात नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो फरमा लीजिए। कुरान बाकी रहेगा कयामत तक। है कोई मुसलमान ये कह दे कि ये कुछ टाइम के लिए किताब है, सब कहेंगे भाई अगर ऐसा कहेंगे तो काफिर हो जाएंगे। भाई पूरी तवज्जो फरमा लीजिए, आपके यहाँ पहली बार हाजिर हुआ हूँ और आपकी समाज पर मुझे बड़ा भरोसा है। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। कुरान क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब, कुरान क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब, और मोहम्मद कर गए विशाल। भाई अगर हम कुरान से सवाल करें, हम कुरान से सवाल करें, ये क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब है, तो या नबी अल्लाह, या तो इस कुरान को नातिक करके जाओ कि जब हम इससे सवाल करें कि तुझमें नमाज का हुक्म कहाँ है, तुझमें रोज़े का हुक्म कहाँ है, तो ये किताब बोलने लगे। अगर नातिक नहीं करता तो कुछ ऐसे तो दे जो इस किताब को नातिक करके बयान करे। पर कुछ ऐसे तो दे। तो कुरान ने आवाज दी, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, मत घबराओ, हमने इस किताब का वारिस मुस्तफा बंदों को बनाया है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, मत घबराओ, हमने इस किताब का वारिस मुस्तफ़ा बंदों को बनाया है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा है तो वारिस किताब अली मुस्तफ़ा, वारिस किताब हसन मुस्तफ़ा, वारिस किताब हुसैन मुस्तफ़ा, वारिस किताब ज़ैनुल आबिदीन मुस्तफ़ा, वारिस किताब मोहम्मद बाक़िर मुस्तफ़ा, वारिस किताब जाफ़र सादिक मुस्तफ़ा, वारिस किताब मूसा काज़िम मुस्तफ़ा, वारिस किताब अली रज़ा मुस्तफ़ा, वारिस किताब मोहम्मद तकी मुस्तफ़ा, वारिस किताब हसन अस्करी मुस्तफ़ा, वारिस किताब मेरा नबी मुस्तफ़ा, वारिस किताब। अब कुरान ने आवाज़ दी, वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अल्लाह के मुस्तफ़ा बंदों पर अल्लाह का सलाम हो। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद के चाहने वाले हो और आले मोहम्मद के मानने वाले हो तो जुमले की ठार को महसूस करना। कुरान ने आवाज़ दी, वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अल्लाह के मुस्तफ़ा बंदों पर अल्लाह का सलाम हो। तो भाई अब उन्हें रसूलुल्लाह न कहना, अलैहिस्सलाम कहना, रसूलुल्लाह अन्हो, उसके लिए कहा जाता है न मालूम अल्लाह राज़ी हुआ कि नहीं, ये तो वो है जो मर्जी लेकर बैठा। मुस्तफा को बनाया। देखिए जितने भी भाई मेरे बैठे हुए हैं, अब मैं आ गया हूँ अपने इमाम ग़ैबत की तरफ, क्योंकि ये मुस्तफा है, ये महदी दीन है, ये मुहाफिज़ दीन है, ये मुहाफिज़ किताब है, ये मुहाफिज़ इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह ने इसको पर्दे गैब में रखा। आइए अब मैं आपकी समात आलिया को और बेदार करते हुए तेजी से आगे बढ़ जाऊं। आइए, मैं एक किताब है, हिंदू भाइयों की किताब है, जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड आज बोला है, लेकिन किताब बहुत पुरानी है, संस्कृत की किताब है। इस किताब का तर्जुमा हमारे अल्लामा मोहम्मद मुबीन फरंगी अहले सुन्नत भाई ने किया, और आज से 80 साल पहले हिंदुस्तान में तर्जुमा छप चुका।
اردو میں چھپا. اب ذرا سی توجہ فرما لیجئے گا. اور اس کے بعد باب رحمت تمام ہے. اس کتاب کا نام رکھا علامہ محمد مبین فرنگی محلی نے مرآت المخلوقات. دنیا کیسے بنی, دنیا وجود میں کیسے آئی, توجہ فرمائیے گا. خیر اس کتاب کا نام مرآت المخلوقات. کتاب سنسکرت کی ہے, ہندو بھائیوں کی. ترجمہ کیا ہے ہمارے اہل سنت بھائی کے عالموں نے, علامہ محمد مبین فرنگی نے. کتاب کا نام مرآت المخلوقات. اس کتاب کا یہ آغاز ہے کہ جب اس زمین پر انسان نہیں بستے تھے, اس وقت اس زمین پر جنات بسا کرتے تھے. دیکھیے ہندو بھائیوں کی کتاب ہے, ٹرانسلیشن اہل سنت بھائی نے کیا ہے, علامہ محمد مبین فرنگی محلی نے. میں تو آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بسا کرتے تھے. اللہ نے ان میں بھی ہدایت کا انتظام رکھا, اور ان میں جو ہدایت کرنے والے آتے رہے. اب انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا ہدایت کرنے والے کا نام, آخری ہادی کا نام, ان کے آخری ہادی کا نام مہادیو لکھا ہے. اور مہادیو کا جو نام لکھا ہے اس کتاب کے اندر, توجہ فرما لیجئے گا, کتاب پھر دوہرا رہا ہوں, اہل سنت بھائیوں نے, علامہ مبین فرنگی محلی نے اس کا ٹرانسلیشن کیا. میں تو صرف سنا رہا ہوں. کہا کہ اس کتاب کا یہ آغاز ہے کہ جب زمین سے جناتوں کی بستیاں ہٹائی جانے لگی اور انہیں دور دراز کے علاقوں میں بھیجا جانے لگا, تو مہادیو کی بیوی پاروتی نے مہادیو سے سوال کیا کہ اللہ کا ہم سے منصوبہ کیا ہے, اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. مہادیو نے کہا اللہ اس زمین پر انسانوں کو خلق کرے گا. کہا پھر, کہا جس طرح ہم جناتوں میں ہدایت کرنے کے لیے آتے تھے نا, اس طرح ان میں بھی ہدایت کرنے والے آتے رہیں گے. کہا پھر کیا ہوگا, کہا اللہ ہدایت کرنے والے بھیجے گا. کہا پھر, کہا اس کے آخری ہادی کا نام محمد ہوگا. میں پوری توجہ چاہوں گا, میرے مولا کا بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے تو توجہ فرمائیے گا. کہ آخری ہادی کا نام کہا محمد ہوگا. کہا پھر کیا ہوگا, کہا اللہ اسے بیٹے عطا کرے گا مگر زندہ نہیں رہیں گے. کہا پھر کیا ہوگا, کہا اللہ اسے ایک بیٹی عطا کرے گا, اللہ اسے ایک بیٹی عطا کرے گا. بھائی مہادیو کی نظر میں بھی محمد کی ایک ہی بیٹی تھی. مہادیو کی نظر میں بھی محمد کی ایک ہی بیٹی تھی. پھر پاروتی پوچھتی ہے کہ پھر کیا ہوگا. مہادیو فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا, اللہ اسے ایک بیٹی عطا کرے گا. اللہ اس ایک بیٹی کو 2 پاکیزہ بیٹے عطا کرے گا. ہوں گے تو وہ محمد کی بیٹی کے بیٹے, مگر کہلائیں گے محمد کے بیٹے. مہادیو کے اس خطبے کو میں نے چھڑا ہے, اسی لیے چھڑا ہے تاکہ میں اپنے آخری حاجی تک آ جاؤں. کہا اللہ اسے بیٹے عطا کرے گا مگر زندہ نہیں رہے گا. اللہ اسے ایک بیٹی عطا کرے گا, اللہ اس بیٹی کو 2 پاکیزہ بیٹے عطا کرے گا. ہوں گے تو وہ محمد کی بیٹی کے بیٹے, مگر کہلائیں گے محمد کے بیٹے. اٹھاؤ قرآن, پڑھو قرآن. فَقُلْ تَعَالَىٰ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. یہ موبائل میں محمد کے بیٹے گئے ہیں. اچھا ہوں گے محمد کی بیٹی کے بیٹے, مگر
مگر کہلائیں گے محمد کے بیٹے۔ پھر پاروتی پوچھتی ہے مہادیو پھر اللہ کیا کرے گا؟ کہا کہ کیا کرے گا؟ محمد کی امت ان بیٹوں کے ساتھ محمد کے اچھا برتاؤ نہیں کرے گی۔ کہا کیا؟ کہ محمد کی امت کے ان کے بیٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گی؟ کہا ہاں، ایک کو تلوار سے شہید کرے گی، ایک کو زہر سے شہید کرے گی۔ کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ جس کو تلوار سے شہید کیا جائے گا اس میں ہدایت کرنے والے آتے رہیں گے۔ خدا کی قسم بیدار ہو کے سنیں، بہت کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ ہوں گے تو محمد کی بیٹی کے کہا اچھا، کہا محمد کی امت ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گی، ایک کو تلوار سے شہید کرے گی، ایک کو زہر سے شہید کرے گی۔ کہا جس کو تلوار سے شہید کرے گی اس میں ہدایت کرنے والے آتے رہیں گے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کا آخری ہادی کا نام بھی محمد۔ ملاد سن رہے ہیں؟ بیدار ہو کے سنیں۔ پورا خطبہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اس آخری ہادی کا نام بھی محمد ہوگا۔ کہا وہ کیا کرے گا؟ کہا کہ وہ غیبت اختیار کرے گا۔ کہا جب وہ غیبت اختیار کرے گا، کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو یہ ظہور کرے گا۔ مہادیو کا خطبہ ہے، میرے اہل سنت بھائی عالم نے مرآت المخلوقات میں لکھا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، پھر بیان کرو۔ کہا پھر ہوگا کیا؟ کہا کہ وہ غیبت اختیار کرے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ احمد بھائی، ہمارے لخت بھائی اور ہمارے مولانا شاکر ملی، مولانا محمد علی صاحب قبلہ اس جملے کی ٹھاک محسوس فرمائیے گا۔ کہا کہ پھر ہوگا کیا؟ کہا کہ ہوگا یہ کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو یہ ظہور کرے گا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ایک مرد مومن کامل آسمان سے اترے گا، یہ نماز پڑھائے گا، وہ نماز توجہ فرما لیجیے۔ کہا یہ نماز پڑھائے گا، وہ نماز پڑھے گا۔ بخاری میں ہے یہ روایت، بخاری میں بھی ہے، بخاری میں بھی اس کو تحریر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ مرد مومن کامل آ کر نماز پڑھے گا اور یہ نماز پڑھائے گا۔ اب توجہ فرما لیجئے گا میرے مولائیوں، آخری جملہ اور ہر سننے والے کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ عیسیٰ ہے صاحب شریعت نبی۔ کون ہے؟ صاحب شریعت ہے، صاحب انجیل، مریم کا بیٹا ہے، معصوم نبی ہے، آتینی الکتاب کا قصیدہ پڑھتا ہوا آیا ہے، صدیق کہتا ہوا آیا ہے۔ یہ وہ ہے عیسیٰ جو صاحب شریعت ہے، جو صاحب انجیل ہے، جو معصوم نبی ہے۔ پوری توجہ فرما لیجئے، آخری جملہ جس کے دل میں آل محمد کی حمد و ثنا بسی ہوئی ہے وہ میرے اس رزلٹ پر خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ مسرت کا یہ عالم ہوگا جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اپنے زانوں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اور حق اجر رسالت ادا کرنے کا طریقہ بھی بہتر یہی ہے کہ جب کوئی بات اچھی لگے، کیونکہ امام فرماتے ہیں ہماری خوشی میں ہمارا ہی تو خوش ہوتا ہے۔ ہماری خوشی میں ہمارا ہی تو خوش ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ نبی ہے معصوم، مریم کا بیٹا ہے، معصوم نبی ہے، صاحب شریعت ہے، لیکن اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مہدی کو نماز پڑھائے، بلکہ معصوم نبی ہونے کے باوجود اس کو یہ ہدایت ہے کہ وہ نماز پڑھے، پڑھائے نہیں۔ تو جب ایک معصوم نبی اس کے آخر کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو اس کے پہلے کو امتی نماز کیسے؟
نماز نہ پڑھا سکے اس کے دادا کو امتی نماز کیسے پڑھائے؟ وآخر دعوانا لا إله إلا الله. عالی جناب مولانا جان عالم زیدی صاحب قبلہ مقیم حال ماریشس افریقہ، آپ